فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم اور بربریت اسرائیل اور امریکہ کر رہے ہیں وہ ہم سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ اور آج کی یہ ریلی میرے پیر و مرشد آستانہ عالیہ پیر کندھاری کے سجادہ نشین پیر طریقت راہبر شریعت پیکر صبر و استقامت محب تعلیم دین مصطفیٰ پیر سید رضا حسین شاہ صاحب کندھاری حفظہ اللہ تعالی آپ کی سرپرستی میں اور استاذ العلماء مفتی محمد سجاد علی فیضی صاحب کی قیادت میں یہ ریلی جا رہی ہے۔ بتانے کا مقصد یہی ہے پورے علاقے کو کہ میرے آقا کا فرمان ہے کہ پوری دنیا میں بسنے والے مسلمانوں کی مثال ایک جسم کی مانند ہے، اور اگر جسم کے کسی حصے کو درد ہو تو احساس پورے جسم کو ہوتا ہے۔ ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ فلسطین کے مسلمانوں پر ہونے والے ظلم کا ہمیں شدید دکھ اور پریشانی ہے، اور مطالبہ کرتے ہیں دنیا سے اور بالخصوص اقوام متحدہ سے، سلامتی کونسل سے، جو خود کو انسانی حقوق کے علم بردار کہتے ہیں اور جو انسانی حقوق پہ NGOs آواز اٹھاتی ہیں، ان سے سوال ہے کہ کہاں گئی آپ کی وہ انسانی حقوق کی ہمدردیاں؟ کہاں گیا اقوام متحدہ؟ کہاں گئی سلامتی کونسل کہ غزہ کے ہسپتال میں بمباری کی جاتی ہے اور 500 سے زیادہ ہسپتالوں میں زخمیوں کو شہید کر دیا جاتا ہے، اور ادھر ایک کافر مرے تو پورا عالم کفر اکٹھا ہو جاتا ہے؟ اور پچھلے کتنے دنوں سے 3000 سے زیادہ چھوٹے بچے، ہماری مائیں بہنیں اور بیٹیاں، ہمارے بھائی فلسطین میں شہید کر دیے گئے۔ دن رات بمباری ہو رہی ہے اور دنیا خاموش تماشائی بن کے بیٹھی ہے۔ تو سن لیجئے، جو ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھاتا قیامت والے دن ظالم کے ساتھ سزا بھگتے گا۔ آج عالم اسلام کے تمام حکمرانوں کو یہ میسیج دینا چاہتے ہیں کہ خدا را یہ کرسیاں سدا نہیں رہتی، یہ صدارتیں سدا نہیں رہتی، یہ عہدے سدا نہیں رہتے، نام تاریخ میں ہمیشہ دلیروں کا زندہ رہتا ہے۔ اور میں آپ کو پیچھے لے کر جانا چاہوں گا 1999 کے اندر جب پاکستان اتنی طاقت بنا، اس وقت فلسطین کے مسلمانوں نے سب سے زیادہ خوشی منائی تھی اس بات پر کہ آج پہلا پاکستان اسلامی ملک ہے جو اتنی طاقت بن گیا، اب اسرائیل پیچھے ہٹے گا، فلسطین آزاد ہوگا۔ لیکن پھر ہمارے حکمرانوں نے غیرت ایمانی کی چادر اتار دی، پھر ہمیں ڈالروں کی فکر پڑ گئی، اور نتیجہ یہ ہے کہ OIC کے پلیٹ فارم سے بھی ہم ایک مضبوط میسیج نہیں دے پا رہے۔ میں آپ سب سے ایک آخری بات کرنا چاہوں گا، آج یہ جو ہم نے احتجاج نکالا، یہ ریلی نکالی، یہ ہمارے نام لکھے جائیں حضور کے غلاموں کی لسٹ میں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو مسلمانوں کے درد میں نکلے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ایک کام اور کریے، وہ راستہ اختیار کریے جس کے ذریعے آواز فلسطین اور اسرائیل اور جناب امریکہ تک چلی جائے۔ وہ ہے آپ کا فیس بک، وہ ہے آپ کا واٹس ایپ، وہ ہے آپ کا ٹویٹر، وہ ہے آپ کا یوٹیوب۔ ہر پلیٹ فارم سے فلسطین کے حق میں آواز اٹھائیے۔ آج سوچنے والی بات ہے، مسلمان پیچھے رہ گئے۔ فیس بک پہ آپ اسرائیل کا نام لکھیں تو آپ کا اکاؤنٹ بین ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا مسلمانوں آگے بڑھو، اس سائنس کی فیلڈ میں اتنے آگے چلے جاؤ کہ دنیا تمہاری غلام بن کے جیے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے بچے آگے ہیں۔ ہمیں جواب دینا ہوگا، اور اگر ہم نے ابھی بھی خود کو محدود کر لیا تو پھر فریڈم آف اسپیچ بھی ہم سے لینے کے لیے وہ تیار ہے۔ اور ایک اور گزارش کرنا چاہوں گا، دیکھیے دنیا کی جو معیشت ہے اس کے بیس پر وہ سارا کچھ کرتے ہیں۔ آج اسرائیل سے منسلک جتنے ادارے دنیا میں ورک کر رہے ہیں اور پیسہ اکٹھا کر کے اسرائیل کو دے رہے ہیں، آج ہمیں اللہ کی رضا کے لیے، فلسطین کے مسلمانوں سے محبت کے لیے ان کا بائیکاٹ کرنا چاہیے، ان کا بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ وہ چاہے میکڈونلڈ ہو، وہ چاہے کوکا کولا ہو، وہ چاہے ان کی کوئی بھی آئٹم ہو جو پاکستان میں سیل آؤٹ ہو رہی ہے، ہمیں اس کا بائیکاٹ کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا جب معیشتیں کمزور ہوتی ہیں، میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں، چھوٹا سا ایگزامپل۔ ایک بہت بڑے فٹ بالر ہیں، فٹ بالر پریس کانفرنس کر رہا تھا، اس کے سامنے 2 کوک کی بوتلیں پڑی تھی، اس نے اٹھا کے سائیڈ پہ کر دی، جناب انہیں لاکھوں کروڑوں کا نقصان ہو گیا۔ میں نے کہا اگر 2 بوتلیں سائیڈ کرنے پہ، نقصان پہ معافی مانگنے پہ وہ تیار ہو جائیں، تو اگر پوری دنیا میں بسنے والے مسلمان اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں گے تو وہ سوچنے پر تیار ہو جائے گا کہ ہمیں پیچھے ہٹنا ہوگا۔ اور آخر میں پھر کہنا چاہوں گا، یہ اسلامی حکمران خدا را غیرت ایمانی کا مظاہرہ کریں۔ لبیک لبیک الجہاد، لبیک لبیک الجہاد۔